کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا بیان کیا ہے واحدہ کے بارے میں. پوچھا گیا. صحابہ اکرام کو غیب کا علم تو نہیں تھا نا. یہ اور بات ہے کہ آج ہمارا عقیدہ ہے پیری مرشدی یا مرشدوں کے بارے میں، ان کے بارے میں کہ سب جانتے ہیں. صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ وہ ایک جماعت کون سی ہوگی جو قیامت کے دن جہنم سے اپنے آپ کو بچائے گی. ناجی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ لوگ کون ہیں؟ مختلف روایتیں ہیں اس کے جواب میں. ایک میں آپ نے جماعت بیان کیا ہے، وہ ہم الجماع. اور ایک روایت جس کو میں نے شروع میں خطبہ مسنہ کے بعد آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہم ما انا علیہ اليوم و اصحابی، انڈرلائن اصحابی کو. وہ لوگ کون ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ آج ٹوڈے میں اور میرے صحابہ جس دین پر ہیں وہ لوگ قیامت تک اسی دین پر ہوں گے. اور بخاری کی دوسری حدیثیں بتاتی ہیں کہ ان کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے گی، یہ لوگ ظاہرین علی الحق، حق پر جمے رہیں گے، اگرچہ 5 کیوں نہ ہو، گاؤں میں تھوڑے کیوں نہ ہو، مسجد ایک کیوں نہ ہو، جمے رہیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا. اور جس روایت ساری روایتیں جمع کریں تو علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے صحابہ کے طریقے پر چلنے والے، کیونکہ جماعت جو لفظ آیا ہے اکثریت جس سے مراد دی جاتی ہے، تو جماعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ لوگ جس پر ہو، کیونکہ اس روایت سے دلیل لیتے ہیں بعض لوگ. جماعت کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے، فرماتے ہیں الجماعت ما وافق الحق وان کنت وحدک. جماعت اس کا نام ہے جو حق پر ہو، اگر تم ایک بھی ہو تو تم جماعت ہو. ابراہیم کے بارے میں علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے کیا کہا؟ امہ کہا اللہ نے. ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم ایک امت تھی. ابراہیم ایک تھے یا بہت تھے؟ یہ بھی ذہن میں رکھیں، ابراہیم ایک تھے یا زیادہ تھے؟ وہ ایک تھے، اور اللہ نے کہا امہ، اور ان کے علاوہ جتنے تھے سب مشرک تھے اس زمانے میں، ہے نا، ان کا باپ اور ان کی قوم کے سارے لوگ، ٹھیک ہے، جنہوں نے آگ میں پھینکا وغیرہ. تو جماعت کا مطلب یہ ہرگز نہ لیں کہ جو میجورٹی میں ہو، اکثریت میں ہو، نہیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ صحابی، یہاں بھی فہم السلف ہے، یہاں بھی صحابی سے سمجھنا ہے. اس حدیث کو بھی، جماعت کے لفظ کو بھی صحابی سے سمجھنا ہے. صحابی نے تفسیر کی، تشریح کی، ایکسپلین کیا، سمجھایا. ما وافق الحق، جو حق کے برابر ہو. اگر تم اکیلے ہو بستی میں، ابن مسعود کہتے ہیں وَإِن كُنْتَ وَحْدَكَ، اگر تم اکیلے ہو پورے شہر میں اور تم حق پر ہو تو تم جماعت ہو. تم کیا ہو؟ جماعت ہو. وہ سارے ہیں، میجورٹی میں ہیں اور شرک پر ہے، بدعات پر ہے. تو یہ مت سمجھنا کہ وہ لوگ حق پر ہیں، تم اکیلے ہو، اور لوگ کہیں تم اکیلے کیسے ہو سکتے ہو حق پر. تو حق کا معیار میجورٹی نہیں ہے، تعداد نہیں ہے، یا یہ کہیں کہ حق پر کون ہے، اس کا معیار یا اس کو سمجھنا تعداد کو دیکھ کر نہیں ہے. یہ دیکھنا ہے کہ یہ لوگ یا یہ آدمی کا طریقہ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے. اگر اس کا عقیدہ کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح ہے، اس کا منہج صحابہ کا منہج ہے، یہ قرآن و حدیث کو صحابہ کے طریقے سے سمجھتا ہے، تو وہ اکیلا حق پر ہے، اور وہ جماعت ہے، وہ امت ہے، وہ جماعت ہے اور امت ہے. اور دوسری روایت میں جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ آج میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں قیامت تک اس طریقے پر وہ لوگ رہیں گے. اس سے معلوم ہوا صحابہ کے منہج کی اہمیت، صحابہ کے فہم کی اہمیت. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ما انا علیہ اليوم، آج میں مدینہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اليوم کہا آج. اب دیکھتے جائیں آج جتنی چیزیں بھی، پچھلے مہینے میلاد کا مسئلہ ہوا یا اسی مہینے تقریباً میلاد کا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں رہا یہ اليوم کہا نا. اس ایک جماعت کے بارے میں کہا آج، تو وہ آج ہے یا اس زمانے کا آج تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عربی میں کہا نا آج، تو اس زمانے میں جو دین تھا وہ قیامت تک دین. جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تقریباً، یا کسی سلف کا قول ہے زبردست قول، قیامت تک وہ دین نہیں ہو سکتا جو مدینہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دین نہیں تھا. اگرچہ دین سمجھ کر عمل کریں لوگ. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ جماعت جو جہنم سے اپنے آپ کو بچائے گی، ناجی جماعت ہوگی، وہ کون لوگ ہیں؟ جو میرے اور میرے صحابہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے. اس سے صاف پتہ چلا صحابہ کا طریقہ، صحابہ کا منہج نجات کے لیے ضروری لازمی ہے. دوسری مشہور حدیث سنن نبی داؤد کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وصیت فرمائی، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي
فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو زندگی گزارے گا وہ دین میں بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ کیا کرنا ہے اختلاف دیکھیں؟ کوئی کہے کر سکتے، کوئی کہے نہیں کر سکتے، جائز ناجائز، حلال حرام، اختلافات۔ کیا کرو؟ نبی علیہ السلام اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نبی علیہ السلام نے جواب بھی دیا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ کیا کرنا؟ اختلاف دیکھو تو یہاں بھی دیکھیے صحابہ کے منہج کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اس حدیث سے۔ فرمایا میرے اور میرے خلفاء جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے طریقے کو لازم پکڑنا۔ تین عربی کے الفاظ، زبردست الفاظ۔ علیکم ایک، جس کا مطلب ہوتا ہے پکڑ کے رکھو راستے کو، میرے اور میرے صحابہ کے۔ کافی تھا نا؟ کیا فرمایا؟ تمسکو، پکڑو اس کو مضبوط، عضوا علیہا بالنواجذ، جبڑوں سے اس کو دبا کے رکھو۔ اللہ اکبر، اختلافی دور، تین عربی کے الگ الگ ورڈز۔ علیکم مشہور ہے، علیکم بالسنہ یا جماعہ، اے لوگو سنت پر عمل کرو۔ علیکم کا مطلب الزمو، لازم پکڑو۔ تمسکو، پکڑ کے رکھو۔ اب اردو میں ٹرانسلیشن کرتے جائیے آپ۔ عضوا علیہا بالنواجذ، نواجذ جبڑوں کو کہتے ہیں۔ جبڑوں کو یوز کب کیا جاتا ہے؟ جب کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا ہو تو جبڑے یوز کیے جاتے ہیں، ہے نا؟ تو نبی علیہ السلام نے نواجذ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اختلافی دور میں جب اختلافات ہونے لگے تو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا کہ دنیا روٹھ جائے اور دنیا ناراض ہو جائے، دنیا کچھ بھی کہنے لگے، نبی اور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا راستہ نہیں چھوڑیں گے، فہم کو نہیں چھوڑیں گے، منہج صحابہ کو ترک نہیں کریں گے۔ نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی ہے، لہٰذا یہ حدیث نبی علیہ السلام نے جو بیان فرمایا اس میں حل ہے اور اس میں جواب ہے اس سوال کا کہ قرآن اور حدیث کو ہم کیسے سمجھیں، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے سمجھیں۔ آئیے تیسری بخاری کی ایک حدیث مثال کے طور پر پیش کروں تاکہ اچھی طریقے سے فہم السلف کی اہمیت معلوم ہو جائے۔ بخاری کی مشہور حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے کہ ایک یہودی عالم آتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک یہودی عالم آتا ہے، آ کر کہتا ہے، یا محمد انا نجد فی التوراۃ ان اللہ تبارک و تعالی یمسک السماوات یوم القیامہ علی اصبع والارضین علی اصبع الی آخر الحدیث۔ کہتا ہے یہودی عالم کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تورات میں جو ان کی کتاب ہے آسمان، یہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ تورات میں یہ لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں زمینوں کو اپنی ایک انگلی پر اٹھائے گا، ساتوں آسمانوں کو۔ تورات میں ہم نے یہ چیز دیکھی کہ ساتوں آسمانوں کو اللہ قیامت کے دن ایک انگلی پر اٹھائے گا اپنی، اور ساتوں زمینوں کو ایک انگلی پر اٹھائے گا، اور شجر پہاڑوں کو ایک انگلی پر اٹھائے گا، اور درختوں اور نباتات کو ایک انگلی پر اٹھائے گا، اور کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اس یہودی عالم کی یہ بات سن کر ہنسنے لگے۔ نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ ہنسے، ہنسے نبی علیہ السلام۔ اس کے بعد ایک آیت کی تلاوت فرمائی، وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی جیسی قدر کرنی تھی ویسے ان لوگوں نے قدر نہیں کی۔ اس کے بعد کی آیت پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دائنے ہاتھ میں آسمان و زمینوں کو اٹھائے گا قیامت کے دن۔ اب ایک سوال ہے یہاں پر، نبی علیہ السلام نے یہودی کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، ہنسنے کی وجہ کیا تھی؟ آج میں آپ بیٹھ کر سوچیں گے، سوچیں، آپ بولیں گے اب یہودی عالم نے کہا، اب اس کا جواب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام آج سے 1400 سال پہلے، ٹھیک ہے، مدینہ کا واقعہ، صحابہ موجود تھے، ہم کو نہیں معلوم آج۔ اگر ہم ابن مسعود کے اس قول کو تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہیں جو بخاری کی حدیث میں آیا ہے، متن میں ابن مسعود نے بتا دیا ہے ہنسنے کی وجہ، سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر ہم صحابہ کا منہج چھوڑے، بھائی اپنے دماغ سے سمجھو تو قرآن و حدیث کو، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ بھائی ہنسے کیوں؟ آپ بولو دیکھیں گے، میرے خیال سے بھائی اللہ اس نے کیا کہا یہودی نے؟ انگلیاں
اللہ ایک انگلی پر آسمانوں کو اٹھائے گا، دوسری انگلی پر زمینوں کو، تیسری انگلی پر شجر اور حجر کو، پہاڑوں کو، نباتات کو اٹھائے گا. تو ظاہر بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ہنسے ہوں گے کہ پاگل ہے، اللہ کی انگلیاں بیان کر رہا ہے، اللہ کی انگلیاں ہیں، اللہ کی انگلیاں ہیں، اس لیے ہنس رہا ہوگا، ہے نا. یہ دماغ کہتا ہے. دماغ سے اگر سمجھیں گے ہنسے کیوں؟ آپ بتائیے، ہم تھے اس مجلس میں؟ نہیں. ہنسنے کی کیا وجہ ہے؟ صحابہ کا منہج ضروری ہے. جن لوگوں نے صحابہ کا منہج اختیار کیا ان کا عقیدہ صحیح ہے. انہوں نے کہا دیکھو ابن مسعود کیا کہتے ہیں رضی اللہ. اٹھاؤ بخاری کی حدیث، یہی حدیث اٹھاؤ، دیکھو راوی حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا فرمان ہے. کہتے ہیں حتی ضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجبا وتصدیقا لقول الحبر. تعجب کرتے ہوئے اور یہودی عالم کی تصدیق کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہنسنے لگے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ہنسنے کی وجہ ریزن کیا ہے بھائی؟ کیوں ہنسے؟ انکار کرتے ہوئے ہنسے یا اقرار کرتے ہوئے ہنسے کہ دیکھو کتاب میں موجود ہے پھر بھی اللہ کو نہیں مانتا ہے، اللہ کی توحید کو نہیں تسلیم کرتا ہے نا. اللہ نے لکھا ہے، اللہ نے بتایا ہے تورات میں اس بات کو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہنسنے کی وجہ، جن لوگوں نے صحابہ کے فہم کو لیا، صحابہ کا منہج اختیار کیا، کیا کہا؟ اللہ کی انگلیاں ہیں، جو دوسری حدیثوں سے بھی ثابت ہے. اور یہاں ہنسنے کی وجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق ہے. آپ نے تعجب کیا اور تصدیق کی. تعجب اس لیے کہ اپنی تورات میں اس بات کو مانتا ہے اور اسی کتاب میں یہ بھی ہے کہ میں آنے والا ہوں، اور اس کتاب میں یہ ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ. اور تصدیق کی، وہ تصدیقا لقول الحبر. اور یہودی کے عالم، حبر کہتے ہیں عالم، یہودی عالم، یہودی کے عالم کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہنسنے لگے. اس کے بعد آیت کی تلاوت فرمائی. ان لوگوں نے اللہ کی جیسے قدر کرنی تھی ویسے نہیں کی، اور زمین اور آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں قیامت کے دن ہوں گے. صحابہ کا، جنہوں نے کہا نہیں صحابہ کا منہج نہیں اپنانا ہے، انہوں نے انکار کر دیا، تعویل کر دی. نہیں، ہنسنے کی وجہ انکار تھا. انکار کی وجہ سے نبی علیہ السلام ہنسنے لگے کہ اللہ کی انگلیاں، کہہ رہا اللہ کی انگلیاں نہیں ہیں، کیونکہ وہ لوگ نہیں مانتے اللہ کی انگلیوں کو. بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یا دوبارہ سمجھو اسی حدیث کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا فہم کتنا ضروری ہے. اس زمانے میں حدیثیں بتائی گئی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی مجلس میں ہنسے ہیں، کسی مجلس میں کوئی بات بتائے ہیں، قرآن کی آیتیں اتری ہیں، ان کا مطلب، مفہوم، ان کی تفسیر صحابہ سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا ہے. لہذا لازمی ہے، ضروری ہے صحیح سمجھنے کے لیے اللہ کی آیتوں کو، قرآن کی آیتوں کو، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو صحیح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کو اٹھا کر دیکھیں. اس کی مثال ایسے بھی سمجھے، آج سے 50 سال پہلے اسی مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک دوسری مثال، یہ تو بخاری کی حدیث سے مثال میں نے دی، ایک عام دماغ سے سمجھنے کے لیے مثال میں دوں کہ کچھ 5 یا 6 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس مسجد میں، ٹھیک ہے. ان کے درمیان امام صاحب بھی تھے یا حافظ صاحب تھے، کوئی بھی تھے. تو انہوں نے کہا بھائی تم باہر نکلو، میں تم کو بتاؤں گا. تم باہر نکلو. کسی ایک ساتھی نے، تو زید نے بکر سے کہا کہ بکر تم باہر آؤ، میں تم کو بتاؤں گا. اب یہ 50 سال پہلے کا واقعہ ہے، 25 سال 20 سال پہلے، ہم نہیں تھے وہاں. اب انہوں نے، زید نے بکر سے یہ کہا، یہ ہم کو ملی یہ بات. اب کون لوگ ہم کو صحیح بتا سکتے ہیں کہ زید نے یہ جو جملہ کہا یہ کس لیے؟ کیا مذاق سے کہا تھا؟ یہ سیریس نے باہر جا کر گردن مارنے کے لیے کہا تھا، پکڑ کے پیٹنے کے لیے؟ کون بتا سکتے ہیں؟ وہ لوگ زیادہ جانتے تھے نا جو اس مجلس میں بیٹھے تھے. ان کو معلوم کہ محفل کا موضوع کیا تھا اور کس انداز سے یہ بات ہوئی. یہ مذاق سے ہوئی کہ چلو آپ کو باہر ہم دکھاتے ہیں، ہے نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کا فہم ضروری ہے، ورنہ حدیثوں کو صحیح نہیں سمجھ سکتے ہیں، قرآن کی آیتوں کی صحیح تفسیر نہیں لے سکتے ہیں. آج نتیجہ دیکھیے برادران اسلام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پابند کیا تھا صحابہ کی اتباع کا، صحابہ کے فہم کا. اللہ نے پابند کیا. جب لوگوں نے اس کو تھامے رکھا، تابعین، تبع تابعین اور بعد کے لوگوں نے جب تک فہم السلف کو سمجھا، فہم السلف کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھنے لگے، صحابہ کا منہج اختیار کیا، وہ لوگ عقائد میں بھی صراط مستقیم پر رہے، معاملات میں بھی سیدھے رہے اور عبادتوں میں بھی سیدھے رہے. لیکن جہاں جس وقت فہم السلف چھوڑا گیا اور رائے پر عمل کیا گیا، دماغوں سے قرآن کی آیتوں کی تفسیر لی جانے لگی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا مفہوم اپنی طرف سے نکالا جانے لگا، اور اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے منہج کو چھوڑ کر منمانی طور پر قرآن و حدیث سے کھلواڑ کیا گیا. دیکھیے کیسے خطرناک گمراہیاں ہوئیں. قدریہ پیدا ہوئے، مرجیہ پیدا ہوئے، اشعری فرقہ، اشعری عقیدہ آیا، ماتوریدی عقیدہ آیا، معتزلہ آئے، جہمیہ آئے. یہ سب کیوں آئے؟ کسی نے اللہ کی تقدیر کا انکار کیا، کہا کہ نہیں کیا مانیں گے.
قدریہ فرقہ اللہ کی تقدیر کا انکار کرتا ہے. کوئی دوسرا فرقہ آیا جس نے جو ہے معتزلہ, جس نے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کا انکار کیا, کہا کہ نہیں اللہ سنتا نہیں ہے, اللہ کے ہاتھ نہیں ہے, اللہ کا چہرہ نہیں ہے, اللہ اترتا نہیں ہے آسمان دنیا پر, اس کی رحمت قریب آتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو صحابہ کا منہج چھوڑنے کی وجہ سے یہ فرقے دنیا میں پیدا ہوئے.